بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور 7ویں مرحلہ کی یہ چھٹی فصل ہے، اور اس سے پہلے ہم مباحثہ کر چکے ہیں کہ جو عقل ہے وہ اس کا وجود بھی بذات ہوتا ہے اور وہ بسیط ہوتی ہے، مرکب نہیں ہوتی، اور اس کے جو تعقلات ہیں، دو قسم کے تعقلات آپ سے عرض کیا تھا، ایک وہ جس کے بدن کی محتاج ہے آلات کے ذریعے سے، ایک اس کا تعقل وہ ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ جب تعقل ذاتی ہے تو وہ جب روح یا نفس بدن سے جدا ہوتا ہے تو پھر اس کی جو تعقلات ذاتی ہیں ان کو بقا ہے، وہ باقی رہتے ہیں، کیونکہ وہ بذات اس کے تعقلات اور اس کے وہ کمالات ہیں۔ تو یہی بات مصنف نے بیان کیا، لحاظ الاشارات فعلم، آپ جانیں کہ منہازہ اس سے کیا آپ علم حاصل کریں کہ ان الجوہر العاقل، کہ یہ جو عقلی جوہر ہے، عقل ایک جوہر ہے، جوہر کی آپ کو تعریف بتائی تھی کہ اس کا وجود بذات ہوتا ہے، اور وہ 5 جواہر جو ہیں، عقل ہے، نفس ہے، مادہ، صورت اور جسم، یہ جو جوہر ہے عقلی جوہر، منا ہم میں جو ہے، لہو اس کے لیے کیا ہے، اس جوہر عاقل کے لیے کہ ان یعقل بذات ہی، کہ وہ بذات تعقل کرے۔ یہ بات ہوگی کہ اس کا تعقل ذاتی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وَلِأَنَّهُ اصل، کیونکہ یہ جو عقل ہے یہ اصل ہے، اصیل ہے، بسیط ہے، اور فَلَن يَكُونُ مُرَكَّبًا، پس یہ مرکب نہیں ہے کن چیزوں سے؟ ایک من قوتن، ایک قوت سے مرکب نہیں۔ کون سی قوت؟ ایک قوت جو قابلتاً للفساد ہے، جو فساد کے یعنی قابل، قبول کرتی ہے فساد کو، اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ فاسد ہو جائے، اس سے نہ اس قوت سے مرکب ہے جو فساد کے قابل ہے۔ و مکارناتن، اگر اس کو کہیں من قوت قابلۃ للفساد و مکارناتن، اور ملی ہوئی ہے، اس کی وضاحت آئے گی۔ مکارن، یہ جو نفس ہے وہ روح کے ساتھ مکارن ہوتا ہے نا، یا آراز جوہر کے ساتھ مکارن ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ بات آگے چلے گی۔ مکارنتن لقوت الثبات، وہ ملی ہوئی ہوتی ہے ایک اس قوت سے جس کو ثبات ہے، دو قوتوں سے ملی ہوئی، ایک قوت جو فساد کے قابل، اور ایک وہ قوت جس سے اس کو بقا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک قوت جس سے فنا ہے، ایک قوت جس سے اس کو بقا ہے، ان دو چیزوں سے مرکب۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہے ایسے کہ ایسی دو چیزوں سے مرکب ہو، ایک قوت جس سے بقا ہو، ایک قوت جس سے فنا ہو، تو یہ تو مرکب ہے ہی نہیں۔ ویسے بھی آگے وضاحت کریں، فَإِنْ أُخِذَتْ، وہ کہتے ہیں اگر اس کو لے لیا جائے، اخذ کیا جائے، لا علا، اس بنیاد پر نہیں کہ انہ اصل، کہ یہ اصل ہے، یعنی اصیل بسیط ہے، اگر اس کو بسیط نہ لیں بلکہ کیا لیں؟ بل کل مرکب ہے، بلکہ مرکب کی طرح، یہ حرف تشبیہ کا، مرکب کی طرح، کی مرکب نہیں جیسے جسم ہے مادہ اور صورت سے، مرکب کی طرح ہو۔ وہ کیسا مرکب ہو؟ من شائن، ایک ایسی شے سے، کل ہیولا، جو ہیولا کی طرح ہو، ہیولا نہ ہو بلکہ ہیولا اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو جسم ہوتا ہے یہ مرکب ہوتا ہے ہیولا اور صورت سے۔ یہ جو ہیولا ہوتا ہے یہ محل ہوتا ہے، اس پر صورتیں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایک محل ہو جیسے کہ ہیولا ہوتا ہے، خود ہیولا نہیں، اس کے ہیولا جیسا، یعنی وہ اس جیسا ہو، یعنی محل ایک دو چیزوں سے یہ عقل یا نفس مرکب ہو، ایک ہیولا کی طرح ہو یعنی محل ہو، من شیء، یا ایک ایسی شے بھی ہو کس صورت، جو صورت کی طرح ہے، اس محل پر آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ روح یا نفس مرکب ہو، ایک محل ہو، اس کے اوپر صورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم امدنا بالکلام، ہماری اس آمدن اس کلام سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ بالکلام، اس کلام سے کیا لیں؟ نحو الاصل من جزءہ، کہ اس کی جو اصل ہے اس کے جزوں میں سے ایک جز ہے، ایک جز بسیط ہے، ایک بسیط نہیں۔ اب آگے ایک اور اشکال ہے کہ وہ آگے ہم پڑھیں گے، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے فرض کیا تھا پیچھے، جو اس کی مثالیں بھی لے کے آئے تھے، وہ یہ لے کے آئے تھے کہ عقل جو ہے، ہم اس کا ڈسٹر لے لیتے ہیں، ہم نے کیا فرض کیا تھا کہ عقل جو ہے بسیط ہے اور اس کا تعقل ذاتی ہے، اور یہ جو تعقل ہے اس کا کمال ہے، اور یہ کمال باقی رہتا ہے بدن سے جدائی کے بعد۔ یہ جو روح ہے اس کی جو کمالات ہیں، تعقلات، کیونکہ اس کے ذاتی ان کو فنا نہیں، کب؟ جب بدن سے روح جدا ہو کے قبر میں یا جہاں بھی چلے جائے، روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے، بدن قبر میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ مرکب ہے، بسیط نہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ عقل مرکب بسیط نہیں بلکہ مرکب ہے، پس اس کو
فساد بھی اس میں لازم آ سکتا ہے، جبکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ عقل جو ہے اس کو بقا ہے. خود احادیث اس پہ وارد ہیں کہ ہمارا ذاتی رائے نہیں یا فلسفہ ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا ہے حدیثوں میں یا آیات میں بھی ہیں، تلک الدار و حی الحیوان، یہ جو دار ہے یہ کیا ہے، اس میں حیات ہے گھر میں. اور پھر آگے کیا کہا ہے کہ میں نے تم کو خلق کیا کس لیے، للبقاء، بقا کے لیے. انسان کی حقیقت آپ جاودانی زندگی ہے انسان کی یوم آخرت کے بعد، ابدی زندگی ہے. اور وہ کیا بدن کو ہے کہ روح کو ہے؟ روح کو ہے. روح اس کی عقلی قوت ایک عقل ہے. اب یہاں پہ یہ اشکال آ رہا ہے کہ اگر اس کو اصیل بسیط نہ لے بلکہ اس کو لے مرکب، اس کے دو جزوں، ایک فاسد ہو جائے اور ایک، جیسے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ بدن اور روح ایک حقیقت ہے، اس کے دو جز ہیں، ایک روح ہے جس کو بقا ہے، ایک بدن ہے جس کو فساد ہے. اس اشکال اب یہاں پر بول سینا دراصل پہلی دلیل دے رہا ہے نفس کے بقا کے لیے کہ باقی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی شے میں یہ حال اور عرض نہیں ہے، ایسے کہ یہ جسم محل ہے اور روح اس میں بطور عرض آتی ہے، اور عرض جو ہوتا ہے وہ حال، کسی شے کیا حال ہونا اس کا عرض ہونا ہے. تو وہ کہتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ یہ بدن محل ہو اور یہ جو اس پہ روح آئے یہ عرض کے طور پر ہوتا ہے، جیسے کہ جوہروں میں ہوتا ہے. جوہر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دیوار ہے، یہ جوہر ہے، اس پر چونا کر دیں، سفیدی کر دیں، یہ سفیدی کیا ہے؟ عرض ہے. وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بدن جوہر ہے، اس پر جو روح ہے یہ سفیدی کی طرح ایک روح ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح ہو. تو یہ پہلی دلیل دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اراض تو عرض کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ جوہر کی محتاج ہوتی ہے. چونا دیوار ہوگی تو اس پر رنگ ہوگا، رنگ ایک عرض ہے. تو عرض جو ہوتا ہے، عرض زائل ہو جاتا ہے، رنگ اتر جائے، نیا رنگ چڑھا دیں، وہ اتار دیں، عرض زائل ہو جاتا ہے. جبکہ بقا کس کو ہوتی ہے؟ باقی رہتا ہے جوہر. اور پھر جوہر جو ہوتا ہے، جوہر بھی آپ اس عالم میں اگر دیکھیں گے تو وہ اس میں قوت پائی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالقوہ. یعنی جو جوہر بیج ہے، نطفہ ہے، حیوان کا نطفہ ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بالقوہ ہوتا ہے، اور بالقوہ سے بالفعل ہوتا ہے. اب جوہر میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں. ایک قوت پائی جا رہی ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں استعداد. یہ قوت جب بالفعلیت ہوتی ہے تو یہ قوت زائل ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بالفعل ہونا، پچھلی قوت زائل ہوئی تو اگلی صورت آئی. تو بقا کس کو ہے؟ اس کو وہ کہتے ہیں بقا ہے. اور اس قوت کو کیا ہے؟ اس قوت کو فنا ہے. تو اب کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہر جو باقی ہے، ہر باقی جس کو بقا ہے، ہر باقی جو ہے وہ ممکن الفساد ہے. ہر باقی جو ہے وہ فساد کے قابل ہے، اور ہر جو ممکن ہے، اور ہر ممکن وہ ہے قابل فساد. ایسے ہی بنے گا نا، کیونکہ یہ ہر باقی کو فساد میں امکان پایا جاتا ہے، پس ہر ممکن میں فساد کی قابلیت پائی جاتی ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ دو مختلف چیزیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ دو مختلف امرین ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ دو امرین سے مرکب نہیں ہو سکتا، اور یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی ایک وجود میں. یہاں پہ ہو گیا، یہاں پر ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے ان دونوں پہ. یہ کون سی دونوں؟ یہ قوت فساد. یہ جو قوت پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قوت فساد، یعنی فاسد ہونے والی قوت. اور فعلیت یہ ہے، اس کو بقا ہے. اب دو جو بنیادی اشکال کیا جاتا ہے اس میں، وہ کیا ہے کہ روح جب بدن کے ساتھ آ کر منسلک ہوتی ہے تو ایک تو اس کا حدوث ہونا. مسئلہ تو انسان کی اس میں چل رہا ہے نا کہ انسان میں بدن کے ساتھ جو روح آتی ہے، یہ ہے انسان کا بدن. یہاں پر جب روح آتی ہے، روح اس کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں اگر ایک یہ حقیقت ہے تو اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک اس کا حدوث نفس. جب روح بدن کے ساتھ ملتی ہے وہ کہتے ہیں نفس کا حادث ہونا. ٹھیک ہے. اور ایک اس میں قوت پائی جاتی ہے، قوت فساد. انسان ایک بالقوہ سے بالفعل جا رہا ہے تو قوت فاسد ہوتی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں آراز ہیں، ایک حدوث نفس،
ایک جو قوت فساد اس میں پائی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں آراز ہیں۔ مانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آراز جو ہیں وہ بسیط بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نفس بسیط ہے، وہ کہتے ہیں کہ آراز جو ہیں وہ بھی بسیط ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر بسیط جو ہے وہ باقی رہے گا، اس کو بقا ہے؟ یہی ہے نا جیسے حدیث میں آیا کہ ہم نے آپ کو بقا کے لیے خلق کیا۔ اگر یہ نفس بسیط، وہ کہتے ہیں فلاسفر سے کہ اگر آپ بسیط کہہ رہے ہیں وہ بقا ہے، تو یہ آراز یہ بھی بسیط ہوتے ہیں، جبکہ یہ فاسد ہو جاتے ہیں، ان کو فنا ہے۔ جوہر اور آراز تو اس عالم میں فاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ جسمی جوہر، آگے ہم کہیں گے جوہر کی اقسام ہوتی ہیں، وہ بھی ایک اشکال انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں ابو علی سینا نے جو لکھا اور اس کی شرح کی ہے محقق طوسی نے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے حال اور محل کی مثال دی ہے، کہ یہ محل میں مثال کے طور پر یہ حال ہے، یا حال محل جو وہ مراد لینا چاہ رہے ہیں، کہ اگر آپ نے یہ جو مثال دی ہے وہ آپ نے دی ہے کہ نفس اور عقل میں آپ نے یہ جو دی ہے کہ اس کا حدوث ایک اور پھر اس کا یہ جو فساد ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ بقا، یہ فساد اور نفس کو بقا ہے، یہ بقا اور یہ فساد یہ تو ضد ہیں، یہ کسی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بدن کے ساتھ، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بدن میں یہ حال اور محل، یہ بدنی حال اور محل والی مثال بھی یہاں پر صادق نہیں آتی، کیونکہ بقا اور فساد جو ہیں، آپ اگر کہیں عرض بھی ہیں، بسیط بھی ہیں، تو ایک محل پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بس یہاں سے نتیجہ نکالا کہ یہ جب اکٹھے نہیں ہو سکتے تو یہ بسیط ہے، اور بسیط کبھی فاسد نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جو نفس ہے یہ خود ممکن ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ممکن ہے تو یہ قابل فساد ہے، ہر ممکن چیز کو فنا ہے۔ تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس نفس کی جو بقا ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کی علت کی وجہ سے، اور اس کی علت کیا ہے؟ عقول ہے۔ یہ ہم نے آپ کو ابتدائی بتایا تھا کہ ذات حق تعالیٰ سے پہلے عقول صادر ہوئیں، وہ اس کا ظہور ہے، اور ان کا نفس کا عقول سے تعلق ہے، چاہے عقل فعال سے ہو جو بھی، تو ان کی بقا ان عقول کی بقا کی وجہ سے ہے۔ علت باقی ہے تو معلول بھی باقی ہے، اس وجہ سے ہے۔ اور یہ نوری عقول جو ہے خود اللہ تعالیٰ کے شؤون ہیں، عقول اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ یہ جب ثابت ہو گیا کہ اس طرح نہیں ہے جیسے بدن میں ہوتا ہے، اب جو فخر الدین رازی نے اعتراض کیے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فخر الدین رازی نے دو بنیادی اشکال دیے ہیں مثالوں کے ساتھ، کہ وہ مثالوں سے ہم دیکھ کے سمجھیں کہ اس نے مثالوں میں جو مغالطہ، اسی لیے کہتے ہیں فلسفہ کو آپ سمجھیں تاکہ مغالطہ اصل میں سمجھ آ جائے۔ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں نفس اس طرح ہو جیسا کہ یہ بھی کہا ہیولا اور صورت کی طرح، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نفس کس طرح ہو؟ ہیولا پلس صورت کی طرح۔ یہ ہیولا اور صورت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم تعریف میں بتا چکے ہیں۔ جسم کی تعریف کیا ہے؟ مادہ یعنی ہیولا اور صورت، مادہ اور صورت کے ملنے سے جو بنتا ہے جسم، یہ جسم بھی جوہر ہے۔ آپ نے جو مثال دے رہے ہیں کہ یہ جوہر بھی تو مرکب ہے، جو جسم ہے یہ جوہر ہے، یہ مادہ اور صورت سے مل کے بنا ہے، آپ نے اس کو نفس پہ لے آئے ہیں۔ نفس، عقل اور نفس یہ اور مادہ صورت جو بذات یہ بسیط ہے، جبکہ جسم جو ہے وہ خود مرکب ہے، دو جوہروں سے مل کر ایک جوہر بنا ہے۔ آپ اس مثال کو اس نفس پہ لا نہیں سکتے کہ ہر جوہر بسیط، ہر جوہر بسیط ہے تو ہر جوہر کیا مرکب ہوگا؟ جسم مرکب ہے، باقی جوہر مرکب نہیں ہے، یہ اس لحاظ سے ہے۔ تو یہ مادہ، یہ جو نفس ہے اس مادہ ہے کہ ہیولا اور صورت کی طرح نہیں ہے۔ جب یہ ہو گیا تو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہیولا، اگر وہ اشکال جو کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہیولا اور صورت کی طرح ہے، کہ ہیولا کو بقا ہو اور صورت جو ہے یہ صورتیں آراز جیسے عرض ہوتی ہیں، اور صورتیں جو ہے وہ فاسد ہوتی ہیں۔ جب صورتیں فاسد ہوتی جائیں تو صورت عقل کا کمال ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نفس مرکب ہے دو چیزوں سے، ہیولا سے اور صورت سے۔ ہیولا محل اس کو بقا ہے اور اس کی صورتیں اس سے فاسد اور زائل ہو جاتی ہیں، ایک باقی رہتا ہے ایک فاسد، دو کا مرکب بنا رہا ہے۔ اگر یہ فاسد ہو جاتی ہیں تو یہ کمالات، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو کمالات بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے نہیں ہوتا، بلکہ کمالات باقی رہتے ہیں،
کیونکہ خود صورت جو ہے یہ نفس نہیں ہے، نہ یہ اکیلا نفس ہے، یہ مرکب نہیں ہے نفس،